صلی علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور 1560 نمبر حدیث پاک پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ تھیں اور ایک طویل حدیث تھی جس پہ ہم تبصرہ کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے تو بعض صحابہ کے پاس قربانی کے جانور تھے، انہیں حج قران کی اجازت دی۔ جن کے پاس ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے انہیں فرمایا کہ آپ احرام کی نیت کر لیں، اور یعنی عمرے کی نیت کر لیں اور پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیجئے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی ارادہ ہوا کہ میں عمرہ کر کے احرام کو کھولوں، لیکن سرکار جب تشریف لائے تو آپ روتی ہوئی ملیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا تو آپ نے پھر بتایا کہ میرے ساتھ یہ عورتوں کا مخصوص مسئلہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب حج کو کنٹینیو رکھ لیں، کوئی بات نہیں، اور عمرہ انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے۔ تو اس میں ایک تو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں اور کوئی سخت لہجہ نہیں کیا، اظہار ناراضگی نہیں کیا، بیزاریت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات جیسے میں سمجھا رہا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ ایک چیز سامنے والے کے قدرت و اختیار میں ہی نہیں ہے اور ہم اس پر بھی اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اس پر بھی اس کو جھڑکیں اور اس پر بھی اس کو کسی ایک ندامت اور ذلت کے احساس میں مبتلا کریں، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہوتی ہے۔ اس کو سمجھداری نہیں کہیں گے، اس کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے جس کو اگر میں ذکر کروں تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال کم علمی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں دیکھیں یہ کہتی ہیں کہ جب حج سے فارغ ہو گئے، طواف وداع بھی میں نے کر لیا، تو پھر سرکار نے وہی جو اپنا ایک ارادہ اور وعدہ فرمایا تھا اس کی تکمیل کے لیے میرے بھائی کو بلایا اور مجھے ان کے ساتھ بھیجا کہ میں یہ مقام تنعیم پہ گئیں جہاں پر مسجد عائشہ اب قائم ہے، اور وہاں سے آپ جا کر عمرے کا احرام پہنایا آپ نے اور عمرہ ادا کیا۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ جب تک آپ نہیں آ جاتے میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، اور پھر سحری کے ٹائم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہنچی ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ آپ کا انتظار کیا اور پھر آپ روانہ ہوئے۔ یہ بھی کتنی پیاری بات ہے کہ دیکھیں یہ ایک اچھے مطلب سرپرست کا جو عمل ہونا چاہیے نبی کریم نے وہ دکھایا۔ ورنہ جب آدمی کافی عرصے سے سفر میں ہو، تھک چکا ہو، تو آدمی چاہتا ہے کہ بس اب گھر کی طرف روانہ ہو جائیں، لیکن پھر ایک پورا دن اور حتیٰ کہ رات گزری ہے، مطلب سحری کے ٹائم سیدہ عائشہ آئی ہیں اور انتظار ہے کہ بھئی آئیں تو پھر ہم چلیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اپنے گھر والوں کی دلجوئی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اور پھر ان سے کیے گئے جو وعدے اور ارادے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے انسان اس طرح عمل کرے۔ ہم لوگ بعض اوقات گھر والوں کو کوئی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کوئی جائز مطالبہ ہوتا ہے، وقتی طور پہ ٹالنے کے لیے کہ جان چھوٹے آگے کا وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس مقولے پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، پھر گھر والے یاد دلاتے ہیں تو بس رات گئی بات گئی کر کے ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے گھر والے اتنا زیادہ فیل نہ کریں، اس کو نظر انداز کر دیں، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ آدمی کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ قربانی دینی چاہیے اور ان کی دلجوئی کا سامان کرنا چاہیے کہ یہ سنت رسول ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب التمتع والاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه ہدی۔ حج میں تمتع، قران اور افراد، اور جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اس کا حج کے احرام کو فسخ کرنے کا باب۔ حج کے احرام کو فسخ کرنے کا مطلب کہ حج کا احرام پہنا یعنی حج قران کا، لیکن قربانی ساتھ نہیں تھی تو حج کے احرام کی نیت ختم کر کے عمرے کے احرام کی نیت کر لی، تو یہ گویا کہ حج کے احرام کو فسخ کرنا ہوا، جیسے پیچھے بھی بات چل رہی ہے۔ اور باب قائم کیا ہے تمتع، اقران اور افراد حج کا، اور یہ میں نے آپ کو تینوں بتائے تھے کہ حج افراد میں صرف حج کی نیت سے احرام پہنتے ہیں، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، اور حج قران اور تمتع میں عمرہ بھی ہوتا ہے۔ اور ان حج قران اور تمتع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، جبکہ حج تمتع میں پہلے عمرے کا احرام پہنا جائے گا، پھر جا کے آدمی عمرہ جب کر لیتا ہے، حلق وغیرہ کرا کے احرام کی حالت سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر حج کا احرام 8 ذوالحجہ کو دوبارہ پہنا جاتا ہے، یعنی نئے سرے سے پہنتے ہیں۔
تو یہ 3 حج ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث ہے 1561، اور حضرت اسود بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ہمیں بیان کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور اس وقت ہماری نیت صرف حج کی تھی۔ پس جب ہم مکے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جو قربانی صحیح ساتھ نہیں لائے ہیں وہ احرام کھول دیں۔ پس جو قربانی ساتھ نہیں لائے تھے انہوں نے احرام کھول دیا، اور آپ کی ازواج قربانی ساتھ نہیں لائی تھیں، چنانچہ انہوں نے بھی احرام کھول دیا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میرے مخصوص ایام آئے تو میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی اور حج کے باقی افعال سرکار کے حکم سے کرتی رہیں۔ جب وادی محصب کی رات آئی تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ عمرہ اور حج کر کے لوٹیں گے اور میں صرف حج کر کے واپس جاؤں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے مکے کی راتوں میں طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، یعنی میں عمرہ نہیں کر سکی تھی۔ اب پچھلی حدیث میں دیکھیں باقاعدہ مکالمہ ہوا، یہ بھی ایک حدیث ہے، بارہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ میں عمرہ نہیں کر سکی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک جائیں، پھر عمرے کا احرام باندھ لیں، پھر فلاں اور فلاں جگہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں شاید آپ لوگوں کو روک لوں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے 10 ذوالحجہ کو طواف نہیں کیا تھا؟ تو حضرت صفیہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تم بھی چلو۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے، آپ مکے سے اوپر چڑھ رہے تھے اور میں مکے کی طرف وادی میں اتر رہی تھی، یا فرماتی ہیں میں چڑھ رہی تھی اور آپ اتر رہے تھے، بہرحال یہ ملاقات ہماری ہوئی۔ تو یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، بس الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض اوقات راوی جو ہوتا ہے اسے کوئی ایک وقت میں ایک بات یاد ہوتی ہے، اس کو ذکر کرتا ہے، اور کسی اور سے جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں، جیسے پہلی جو تھی وہ قاسم سے روایت تھی، یہ حضرت اسود سے روایت ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ عرصہ گزر گیا، 2 سال 4 سال 5 سال، پھر کسی نے کوئی بات پوچھی تو کچھ باتیں یاد رہتی ہیں کچھ نہیں، تو انسان پھر تھوڑے سے الفاظ تھوڑے سے واقعات بدل بھی سکتے ہیں۔ اس لیے کہیں پر بھی آپ کوئی حدیثیں دیکھیں، یہ تو محدثین کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک موضوع سے متعلق حدیثیں جمع کر دیتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہ پہلی حدیث یہ دوسری حدیث، لیکن ان کے اندر کتنے سال کا فاصلہ ہے، کتنے عرصے بعد وہ دوسری بات راوی نے یا جو بھی صحابی تھے انہوں نے کسی کو بیان کی ہے، یہ وہاں مذکور نہیں ہوتا۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ جائیے گا کہ جب مطلب کسی صحابی کے بیان کردہ ایک ہی واقعے میں الفاظ مختلف آ جائیں تو یہ ضرور دیکھیے گا کہ راوی بھی مختلف ہوں گے جن کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ کسی کو ایک ٹائم میں بیان کیا تو جو باتیں یاد تھیں وہاں بیان کر دیں، پھر کسی اور نے سوال کیا تو بیان کر دیں۔ وہ بھی آخر انسان ہی تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان ہم سے افضل ہیں، بشریت کے اندر کمال ان کے اندر زیادہ ہے، لیکن جو عوارضات ہمارے ساتھ ہیں کچھ ان کے ساتھ بھی ہیں، تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک قصے کو بیان کرتا ہے اور چند امور کی طرف توجہ نہیں رہتی، پھر وہ دوسرے کو بیان کرتا ہے تو وہ یاد آ جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں بیان کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو پہلے بیان کی تھی وہ محو ہو جاتی ہیں، کچھ نئی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں بیان کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ 1562ویں حدیث پاک ہے، یہ حضرت عروہ بن زبیر راوی ہیں کہ نبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بیان کیا۔ اب دیکھیں یہ تیسرے صحابی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے نکلے، پس ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور بعض نے حج اور عمرے کا، اور بعض نے صرف حج کا احرام باندھا تھا۔ تو دیکھیں بعض نے عمرے کا احرام پہنا تمتع، بعض نے حج اور عمرے کا احرام باندھا حج قران، اور بعض نے حج کا احرام باندھا تھا حج افراد، یہی انہوں نے باب قائم کیا ہے۔ کہتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا، پس جس نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرے کو جمع کر کے احرام باندھا تھا انہوں نے 10 ذوالحجہ تک احرام نہیں کھولا۔ تو یعنی گویا کہ جنہوں نے حج افراد کرنا تھا انہوں نے تو پہلے ہی حج کا احرام تھا، تو پھر جب تک 10 ذوالحجہ مینا میں کنکری نہیں مار لی احرام باقی رہا، اور حج قران یعنی حج اور عمرے کا جنہوں نے احرام پہنا تھا تو لازمات حج قران ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندی سے انسان باہر نہیں ہوتا، انہوں نے بھی اسی وقت کھولا۔ لیکن تیسری پہ خود سیدہ عائشہ حج تمتع کا تعارف کروا رہی ہیں کہ بعضوں نے صرف عمرے کا احرام پہنا، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا
اور پھر بعد میں 8 ذوالحجہ کو دوبارہ پہنا۔ اگلی حدیث ہے 1563، اور حضرت یہ مروان بن حکم نے اس کو بیان کیا کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے موجود تھا، اور حضرت عثمان حج تمتع کرنے سے اور حج اور عمرے کو جمع کرنے سے منع کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر یوں احرام پہنا، لبیک بعمرتی و حج، یعنی قران کا احرام باندھا، اور کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی شخص کے قول کی بنا پر ترک نہیں کر سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اگر اس حدیث کو دیکھ لیجئے، حضرت عثمان منع کر رہے ہیں کہ نہ حج تمتع کریں نہ حج قران۔ اب انہوں نے اس کا مطلب حج افراد کی نیت کی تھی۔ یہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مختلف صحابہ نے مختلف طریقے سے حج کا مشاہدہ کیا ہے۔ کسی نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم نے فرمایا میں نے حج کا احرام پہنا ہے، تو انہوں نے حج کی نیت کر لی فقط، اور حج افراد کیا۔ اور کسی کو سرکار کا یہ پیغام پہنچ گیا کہ عمرے کا احرام کر کے احرام کھول دیں، وہ حج تمتع کا کیا۔ جنہوں نے نبی کریم کی صراحتاً نیت کو سماعت فرمایا اور سرکار نے فرمایا میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہن رہا ہوں، اور جن کے ساتھ قربانی ہے وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، انہوں نے ایسا کر لیا۔ تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ ہماری عوام کو تعجب بعض اوقات ضرور ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے قریبی صحابی ہیں، تو قریبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے سرکار کے ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ صحابہ کرام اپنی بھی مصروفیات رکھتے تھے، جیسے آئیں سرکار کی صحبت میں بیٹھے ہیں، پھر چلے گئے، پھر دوسرے 10 آ گئے، اس طرح یہ آنا جانا لگا رہتا تھا، اور جو چیز مشاہدہ کی جاتی تھی اس کو اخذ کر کے وہ چلے گئے ہیں، اور اس کی ابھی تشریح حاصل نہیں ہوئی ہے، تو بعض اوقات پھر اس طرح کے نتائج مرتب ہوتے تھے۔ تو اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جو سمجھا نبی کریم کی تعلیم سے اس کو بیان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت فرمایا کہ نہیں، میں زیادہ قریب تھا اور میں جانتا تھا کہ نبی کریم نے کس طریقے سے کیا، تو میں اسی طریقے کو اختیار کروں گا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث ہے 1564 نمبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس میں بیان کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ محرم کو سفر قرار دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب اونٹ کی پیٹھ ٹھیک ہو جائے اور زخم کا نشان مٹ جائے اور سفر کا مہینہ گزر جائے، تب عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ جائز ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب 4 ذوالحجہ کی صبح کو مکے میں حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تھے۔ پھر آپ نے یہ حکم دیا کہ حج کے احرام کو فسخ کر کے عمرے کا احرام باندھ لو۔ اس لیے یہ حکم ان پر گراں گزرا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارے لیے کون سی چیز حلال ہوگی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سب چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کے ہاں ایک غلط رسومات تھیں یا غلط نظریات تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نظریات کو ختم کیا ہے، ان عقیدوں کا رد کیا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جیسے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں بہت بڑا گناہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ سرکار نے باقاعدہ عمرے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور بعض صحابہ جن کے ساتھ قربانیوں کے جانور نہیں تھے ان کو فرمایا کہ اپنے حج کے احرام کو چھوڑ دیں، عمرے کی نیت کے ساتھ عمرہ کریں، احرام میں عمرے کی نیت کر لیں، عمرہ کریں اور احرام کھول دیں۔ یہ گویا کہ کفار کا صراحتاً رد تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مذہب اسلام ہر اس رسم کو مٹانے کے لیے تشریف لایا ہے جو شریعت سے متصادم ہو، ٹکراتا ہو۔ جو بھی عقیدہ ہوگا، جو بھی رسم ہوگی، اس کو ختم کرے گا، ہماری تعلیمات اس کو ختم کر دیں گی، لیکن ہر رسم کو مٹانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر کوئی ایسی رسم ہے کہ جو قابل اصلاح ہے تو اصلاح کرنے کے بعد اس رسم کو باقی رکھا جائے گا۔ جیسے بہت سارے مناسک ایسے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے تھے جو کفار پہلے بھی کرتے تھے، ان کی اصلاح کر کے سرکار نے ان کو قائم رکھا، لیکن غلط چیز کو ختم فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم کا ایک طریقہ بیان کیا کہ آپ نے کفار کے ان غلط نظریات کے رد کے لیے باقاعدہ صحابہ کرام کو ایام حج میں عمرے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر میں دیکھیں، جو آپ کے گھر میں نظریات ہیں، خیالات ہیں،
توہمات ہیں ان کو آپ نوٹ کریں اور کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کریں کہ ان میں سے کون سی چیزیں شریعت کے موافق ہیں اور کون سے خیالات اور نظریات شریعت سے متصادم ہیں. جو ٹکراتے ہوں ان کو ختم کر دیں تاکہ کم از کم یہ گندا وائرس جو پیچھے سے آپ کے پاس آ گیا تھا غلطی سے اب یہ آپ کی نسلوں کے اندر منتقل نہ ہو. تو ہمارے گھروں میں بہت توہمات ہوتے ہیں، یوں کر لو گے تو گھر میں نحوست آ جائے گی، ایسا کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو جی نحوست ہو گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے گھڑ رکھا ہے. ان چیزوں کے خلاف ہی چلنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. 1565 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے حجۃ الوداع میں آیا. آپ نے مجھے حکم دیا کہ عمرے کا احرام کھول دوں. تو یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے اور وضاحت بار بار یہی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے رحمت کونین نے انہیں حج قران کرنے سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا اپنے حج کے احرام کو فسخ کر کے عمرے کے احرام کی نیت کر لیں، عمرہ کریں اور احرام کھولیں، اور پھر جا کر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہن کر حج تمتع کریں. 1566ویں حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور آپ نے ابھی تک عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکا لیا تھا اور اپنی قربانی کے گلے میں ہار ڈال دیا تھا، تو میں جب تک قربانی نہ کر لوں احرام نہیں کھولوں گا. یعنی تیل سر میں لگایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، اور قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالا. یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو قربانی کے جانوروں کو حج وغیرہ میں ساتھ لے کر جاتے تھے وہ گلے میں مخصوص ہار ڈال دیا کرتے تھے جس سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو پھر اس کو مارتے نہیں تھے، اس کو تنگ نہیں کرتے تھے، اس کی تعظیم نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ ان کے حوض میں آ کے پانی پیتا تو اس کو روکتے نہیں تھے کہ نہیں بھی قربانی کا جانور ہے. تو سرکار نے شاید فرمایا کہ چونکہ میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے اور میں نے عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ بھی نہیں کرایا ہے تو میں حج قران کی نیت رکھتا ہوں، اس لیے میں نے حج کا احرام یہ عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا. اگلی حدیث دیکھیں. 1567 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابن عباس یہ پہلے تو نصر بن عمران ضبعی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حج تمتع کیا تو مجھے بعض لوگوں نے منع کیا. پھر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے تمتع کرنے کا حکم دیا. پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے تمہارا حج مقبول ہے اور عمرہ بھی مقبولہ ہے. پھر میں نے حضرت ابن عباس کو اس کی خبر دی تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم میرے پاس ٹھہرو حتیٰ کہ میں تمہیں اپنے مال سے حصہ دوں. شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے جواب دیا اس خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا. تو یہ انہوں نے مجھے ایک تحفہ اور نذرانہ لا کر دیا کہ بہت اچھا آپ نے خواب دیکھا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض لوگوں نے حج تمتع سے ان کو منع کیا. ابن عباس نے تصدیق فرمائی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا ہے. پھر انہوں نے خواب دیکھا اور آ کے بیان کیا کہ مجھے کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا حج بھی مقبول ہے، عمرہ بھی مقبول ہو گیا ہے. تو ابن عباس خوش ہوئے. اب ابن عباس چونکہ صحابی رسول ہیں اور ہر صحابی ہر ولی سے افضل اور اولیٰ ہوتا ہے اور ان کی روحانی طاقتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خوش ہوئے اور اس کو انعام بھی عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد